نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا چوتھا رکوع ہے۔ اس سے گزشتہ رکوع میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کی بدعہدی کی بنیاد پر انہیں سخت سزا دی، جس کو انہوں نے خود ہی تجویز کیا تھا۔ ان کے بچوں کو، بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے اموال وہ مسلمان جماعت میں تقسیم کر دیے گئے، خاص طور پر مہاجرین میں، کہ جن کے پاس اس سے پہلے کوئی مدینہ منورہ میں مستقل زمینیں نہیں تھیں، باغات نہیں تھے، جو کچھ تھا یا تو تجارت اور کاروبار پر گزر بسر ہوتی تھی یا کسی انصاری کے ساتھ مواخات کی بنیاد پر اسی کے ساتھ معاملات کاروباری حوالے سے، زمینداری حوالے سے سر انجام دیے جاتے تھے۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان یہودی قبائل کی وہ زمینیں، باغات، ان کے وہ گھر، ان کے کاروبار مسلمانوں کو بطور غنیمت کے اللہ نے عطا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب صحابہ میں تقسیم کیا، مہاجرین میں تقسیم کیا، تو ان کے گھروں میں بھی اب خوشحالی آ گئی۔ وہ پرانی حالت نہیں رہی جو شروع کی تھی۔ صحابہ کرام کی اپنی حالت بھی بہتر ہو گئی اور ان کے ازواج کی، ان کی بیویوں کی اور گھر والوں کی حالت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھے انداز سے گھروں میں رہنا، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ اطہر ایسا ہے کہ اس گھر میں بھی اب بھی وہی حالت ہے جو شروع میں تھی، جو پہلے حالت تھی، اب بھی اس حالت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا۔ جہاں تک خوراک کی بات ہے تو کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ گھر میں چولہا تک نہیں جلتا، وہی کھجور یا زمزم کا پانی، اسی پر گزر بسر ہوتی ہے۔ لباس ہے تو وہ بھی اسی طرح موسم کے مطابق میسر و مہیا نہیں ہے، گرمی بھی موٹا لباس، اور اسی طرح سردی میں بھی جو ہے وہ پتلا لباس، جیسا کیسا مل گیا اس کو پہن لیا۔ تو گھر کی حالت ویسی تھی جیسے کہ شروع میں تھی، اس میں کوئی بھی تغیر و تبدل نہیں آیا۔ انسان ہے، بشری تقاضے کے تحت ازواج مطہرات میں بھی ایک خیال پیدا ہوا کہ اب تو اللہ نے فتوحات عطا فرمائی ہیں، اب عام مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سربراہ مملکت ہے، دنیا کے رواج کے مطابق جو سربراہ ہوتا ہے اس کے گھر میں تو باقی گھرانوں کی بنسبت زیادہ خوشحالی ہوتی ہے، بلکہ عام دنیا میں تو
حکمران کے گھرانے جو ہے وہ زیادہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی لذتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات نے اس لذات کا تو سوچا ہی نہیں تھا، البتہ یہ کہ گھر میں وقت پر اچھا کھانا مل جائے، لباس بہتر ہو، اس کی فکر ایک لاحق ہوئی۔ تمام نے مل کر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ ہمارے لیے بھی اب کچھ روزینہ مقرر کریں، کچھ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، جو ماہانہ وظیفہ یا جو ماہانہ خرچہ ہمیں ملتا ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور ہماری حالت بھی بہتر ہونی چاہیے۔ جب عام مسلمانوں کی حالت اب بہتر ہے تو ہماری حالت بھی ذرا اچھی ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں تو فاقے چل رہے ہیں ابھی تک بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کی بات انتہائی ناگوار گزری۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضور کی ازواج حضور کے ارد گرد ہیں، جن میں ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے سے پریشان ہیں۔ اور وہ جب تشریف لائے تو انہیں پتہ چلا تو اپنی بیٹی کو گردن سے پکڑ کے ایک تھپڑ رسید کیا، کیا تم حضور کو تنگ کرتی ہو اور حضور سے دنیا کا مطالبہ کرتی ہو؟ جو کچھ تمہاری ضرورت یہاں نہیں پوری ہوتی ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے، لیکن حضور کو اس طرح کے مطالبات کے حوالے سے پریشان نہ کرو۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواتین کا یہ مطالبہ جب زور پکڑ گیا، ایک دن نہیں، 2 دن، کئی دن اس طرح کا مطالبہ رہا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناگواری گزری اور آپ نے 1 ماہ کے لیے اپنی خواتین سے علیحدگی اختیار کر لی، یعنی گھروں میں خواتین کے حجروں میں جانا چھوڑ دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانہ مسجد کے اوپر تھا، اوپر ایک کمرہ تھا، آپ نماز پڑھاتے، ضروری ذمہ داریاں سر انجام دیتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے لیٹ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالی مدینہ میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم کی تھی، تو حضرت عمر کی مواخات تھی حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قباء کے ارد گرد ان کی زمینیں تھیں، حضرت عمر کا بھی وہیں قیام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے ساتھ تعلیم و تعلم کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن تم حضور کی صحبت اور خدمت میں جایا کرو گے، ایک دن میں جایا کروں گا، اور جس دن تمہاری باری ہوگی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سیکھو گے مجھے آ کر سکھا دینا، اور جس دن میری باری ہوگی جو میں سیکھ کر آؤں گا وہ میں تمہیں سکھا دوں گا۔ اس طرح ہمارے کاروبار اور معاملات بھی متاثر نہیں ہوں گے اور تعلیم بھی جاری رہے گی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے انصاری بھائی کی باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی، نماز پڑھاتے بالا خانہ پر تشریف لے جاتے تھے، تو کچھ منافقوں نے یہ چمگوئیاں کرنا شروع کر دیں، بات پھیلانا شروع کر دی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عثمان نے بھی یہ سنا، حضور سے تو براہ راست ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ کسی سے حضور مل نہیں رہے تھے ان دنوں میں۔ بالا خانہ میں نیچے حضرت بلال کی چوکیداری تھی، وہ کسی کو اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ کسی نے نماز کے دوران ہی کوئی ملنا ہوتا، بات چیت کرنی ہوتی تو اسی دوران ہو جاتی، مستقل حضور سے ملنے یا بات چیت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ حضرت عثمان نے بھی یہ بات سنی
اور وہ بڑے گھبرائے ہوئے شام کو آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے زور سے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کیا ہیں عمر گھر میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کی اس گھبراہٹ کو میں نے جب گھر سے اندر سے سنا تو میں سمجھا کہ شاید ان دنوں میں یہ غزوہ احزاب کے بعد کی بات ہے۔ غزوہ احزاب میں دشمن نے بہت بڑا ایک محاذ اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اور ان دنوں میں غسانیوں کے حملے کی بھی خبریں پھیلی ہوئی تھیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید انہوں نے حملہ کر دیا مدینہ پر، کسی اور فوج نے حملہ کر دیا۔ میں گھر سے باہر نکلا تو اس کی گھبراہٹ کو دیکھا تو میں نے پوچھا کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ انہوں نے بتایا نہیں، اس سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں بتاؤ سے کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے مل نہیں رہے، الگ ہو گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا حضور نے اپنی ازواج کو چھوڑ دی ہے، طلاق دے دی ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ مجھے اس کا تو کنفرم علم نہیں ہے کہ چھوڑا ہے یا نہیں، البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات نہیں کر رہے، مل نہیں رہے، بات چیت نہیں کر رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں اوالی مدینہ سے، گھر سے نکلا، حضور کی خدمت میں جاتا ہوں، حالات کی صحیح تحقیق کرتا ہوں۔ ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر بھی ہیں، اس نسبت سے کہ ان کی صاحبزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اجازت لیں، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال نے گئے اندر، حضور سے اجازت مانگی لیکن حضور نے کوئی اجازت نہیں دی، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بلال پھر آگے کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں اجازت نہیں ملی ہے، تم نہیں مل سکتے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر گھوم پھر کے طرف پریشان تھے، وہ بھی بے چین تھے، پھر کہا کہ جا کر حضور سے اجازت مانگے۔ دوسری مرتبہ بھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ پھر اسی طرح اجازت مانگی، تو اب کی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عمر کو آنے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، وہ چٹائی بھی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی، اور آپ کے جسم پر کوئی لباس اور کپڑا بھی نہیں تھا، چادر بھی نہیں تھی، اور اس کے نشان حضور کے جسم پر نظر آ رہے تھے اس چٹائی کی۔ حضرت عمر نے جب یہ حالت حضور کی دیکھی تو بڑے پریشان اور غمزدہ ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ایک طرف آپ کی ذات گرامی ہے جن کا یہ حال ہے کہ لیٹنے کے لیے بستر بھی میسر نہیں ہے اور جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ یہ کیسر و کسریٰ، یہ حکمران یہ عیاشیاں کرتے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا ہے، اور فرمایا عمر دنیا میں ایسے رہو، کن فی الدنیا کانک غریب او عابری سبیل، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، مسافر کی طرح اس میں رہو۔ جیسے کوئی سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سرائے میں اس نے وقتی اور عارضی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہے، اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے، وہاں وہ تھوڑی ہی مال بنانے بیٹھ جاتا ہے، اس سرائے کو تھوڑا ہی آراستہ اور مزین کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ازواج مطہرات کو چھوڑ دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے چھوڑا نہیں، طلاق نہیں دی، ویسے ان سے علیحدگی کی ہے۔ حضور غمگین تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا خوش کیا جائے، حضور کا بوجھ ہلکا کیا جائے، کوئی ایسی بات کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا بوجھ ہلکا ہو، مسکرائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہماری جو خواتین ہیں نا، جب سے یہ مدینہ آئی ہیں ان کے مزاج ہی بدل گئے۔ مکہ میں تھی تو ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے سامنے دم بھی ماریں، کوئی ہم سے مطالبہ کریں،
کوئی بات کریں، لیکن مدینہ کی خواتین ایسی ہیں کہ یہ انصار پر غالب اور حاوی ہیں، انصار ان کی باتیں مانتے ہیں، اور ہماری خواتین بھی ان سے متاثر ہو کر نا اب ہمارے سامنے بولتی ہیں۔ وہ دیکھے بنت خارجہ اپنی بیوی کے بارے میں کہنے لگے کہ اس کا حال دیکھیں کہ اب وہ عمر کے سامنے باتیں کرتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس کو بھی جرت نہیں تھی کہ عمر کے سامنے بولتی، لیکن اب وہ عمر کے سامنے باتیں کرتی ہے، اور عمر سے کیا کرتی ہے؟ دنیا کا مطالبہ کرتی ہے، آسائش کا مطالبہ کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا یہی حال تو میری ازواج کا ہے کہ وہ مجھ سے دنیا مانگ رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں دیا جائے کچھ۔ ایک بات تو ان آیات کا پس منظر یہ ہے، یہ واقعہ اس لیے میں نے بیان کر دیا، لیکن یہاں کچھ چند چیزیں اور بھی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ کوئی ناجائز اور غیر شرعی نہیں تھا، ایک جائز مطالبہ تھا۔ ظاہر ہے عورت اس کی ضروریات میں سے بنیادی ضروریات مرد کے ذمے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لازم کیا ہے کہ عورت کا کھانا پینا، رہنا سہنا، لباس وغیرہ وہ مرد کے ذمے ہے اور اس کو مہیا کرنا چاہیے، بلکہ جب تک اس کو مہیا کرنے کی اس میں طاقت و سکت نہ ہو تو نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلے اس کے نان نفقے کا تو انتظام وہ کر لے، خرچے ورچے کا انتظام کرے، تب شادی کرے۔ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ کوئی غریب گھرانوں کی ازواج نہیں تھی، عورتیں نہیں تھیں، بلکہ سردار گھرانوں کی زیادہ تر خواتین تھیں کہ جو اپنے گھر میں اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے بھی نہیں تھا کہ اپنے گھرانوں میں وہ کوئی بہت معمولی زندگی گزار رہی تھی، اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ چاہے حضرت عائشہ ہوں جو عرب کے نامور اور مشہور تاجر حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، حضرت عمر کی بیٹی ہوں جو اپنے قبیلے کے سردار اور ایک بہت بڑے لیڈر کی بیٹی ہیں، چاہے وہ حضرت صفیہ ہوں جو ایک سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی ہیں، یا دیگر ازواج مطہرات، سب کی سب وہ خوشحال گھرانوں سے یا سردار گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کا یہ مطالبہ بھی کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، درست اور جائز مطالبہ تھا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ یہاں جن کی وہ ازواج مطہرات ہیں وہ ذات گرامی تا قیامت انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے بارے میں پچھلے رکوع کے آغاز میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جماعت کے سب سے پہلے سربراہ اور لیڈر ہیں، حکمران ہیں۔ یہاں اگر یہ حکمران جو قیامت تک کے لیے نمونہ اور اسوہ ہیں اپنے گھر میں کچھ اس طرح کی ضروریات زندگی کی وافر مقدار پوری کرتے یا زیادہ جو ضرورت تھی اس کو پورا کرنے لگ پڑتے تو تا قیامت آنے والے حکمرانوں اور لیڈروں کو موقع مل جاتا، بہانہ مل جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو گھر میں خوشحالی پیدا کی ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ تھوڑی سی اجازت کیا ملتی، وہ تو اپنے گھروں میں آج نہ اجازت ہونے کے باوجود دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے حکمرانوں کے گھروں کا کیا حال ہے۔ اگر تھوڑی سی اجازت مل جاتی تو پھر تو ان کو روکنے ٹوکنے والا ہی کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ وہ بہانہ بناتے کہ حضور نے بھی تو اپنے گھر میں خوشحالی پیدا کی تھی، حضور نے بھی تو اپنے ازواج کو طرح طرح کی نعمتیں دی تھی، چاہے وہ اس طرح کی نہ بھی ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر تا قیامت لیڈرشپ کے لیے، حکمران طبقے کے لیے یہ نمونہ چھوڑنے کے لیے کہ اس کو اپنی زندگی مختصر سے مختصر رکھنی ہوگی، اس کے پیش نظر عوام کی خوشحالی ہونی چاہیے، وہ لوگوں اور دوسروں کے فائدے اور بھلائی کے لیے سوچے، اپنے گھر کی ترقی کے لیے نہ سوچے کہ اپنے گھر کو وہ خوشحال
بنانا چاہے. آج تو آپ کے حکمرانوں کا یہ حال ہے نا کہ ان کی دولت تو آئے دن بڑھتی رہتی ہے جی، ان کے ایسٹ تو ترقی پذیر ہے، عوام کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے انحراف ہے. مسلمان حکمران جو ہوگا اس کی زندگی مختصر ہوگی، وہ عام شہری سے زیادہ خوشحال نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، ان کی مثالیں بھی سامنے ہیں کہ انہوں نے اگر بیت المال سے کچھ لیا بھی ہے تو صرف اتنا جتنا ایک مزدور کی مزدوری ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر در حقیقت یہ اپنا اسوہ انسانیت کے لیے، امت کے لیے چھوڑنا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے 1 مہینہ کے لیے علیحدگی فرمائی. فقہ کی اصطلاح میں اس کو ایلا کہا جاتا ہے. 1 مہینے کا آپ نے ایلا کیا، اور اس دفعہ اتفاق سے مہینہ بھی 29 دنوں کا تھا. اسلامی مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. 29 دنوں کا تھا. جب 29 دن پورے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کو اختیار دیا جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے. اس کو تخییر فقہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ عورت کے طلاق کو عورت کے سپرد کر دیا جائے، کہ اگر تو تم حضور کی ہی زوجہ بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہو تو پھر تو انہی حالات پر تمہیں گزر بسر کرنا ہوگا. جو کچھ ملے، سوکھا بھیگا گیلا خشک جیسے کچھ بھی ملے گا اسی پر گزارا کرنا ہوگا. اور اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے دنیا چاہتی ہو، حضور سے تو تمہیں دنیا نہیں ملے گی، لیکن اگر تم دنیا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، آؤ اچھے انداز سے تمہیں ہم کچھ گفٹ دیتے ہیں، متع دیتے ہیں، اور گفٹ دے کر ہم بڑے اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دیتے ہیں، تمہیں فارغ کر دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، اور تم اپنی زندگی خود گزار لو. یہ تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ تم حضور کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو یا مال و دولت لینا چاہتی ہو. حضور نے یہ اختیار دیا. سب سے پہلے حضرت عائشہ سے بات کی. حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت عائشہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تم اختیار ہے، لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا. اس اختیار کو خود سے استعمال نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے کہ عائشہ دوسری بات اختیار کریں، مجھے چھوڑیں، الگ ہو جائیں. اس لیے حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا. ظاہر ہے حضور کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ اگر اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں گی تو وہ تو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے کہ حضور کو چھوڑ دو. اس لیے فرمایا ان سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کی ذات کے بارے میں اپنے والدین سے یا کسی سے مشورہ کروں گی؟ نہیں، میں تو آپ ہی کو پسند کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. اسی طرح دیگر ازواج مطہرات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، اور کسی نے بھی حضور کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، سب نے حضور کو اختیار کیا. تو اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا، اس کی زیب و زینت، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، اس کی خواہش مند ہو تو آؤ فتعالین، آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ فائدے کی، ضرورت کی چیزیں دے دیتا ہوں، اور وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور بہت عمدہ اچھے انداز سے تمہیں اپنے سے الگ کر دیتا ہوں. یہاں 2 مسئلے اور بھی بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں نا اتفاقی ہو جائے، کسی طریقے سے آپس میں بن نہ پڑ رہی ہو، معاملات آپس میں سلجھ نہ رہے ہوں، ان کو سلجھانے کا بھی قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں طریقہ کار بیان کیا ہے.
جو ہمیں اولاً تو معلوم نہیں ہوتا، اور اگر معلوم ہو تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے تو اس کو سلجھانا کیسے چاہیے۔ لیکن اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ کسی طریقے سے آپس میں نبھا نہیں ہو پا رہا، تو ایسے جدائی بھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے، آپس میں لڑ جھگڑ کے اور ایک ہی دفعہ طلاق کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے، پھر بعد میں پچھتاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم نے کیا کر دیا۔ پھر جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنے کی فکر ہوتی ہے کہ بس یہ عورت ہم سے نہ چھوٹے، کہیں سے کوئی فتویٰ ایسا مل جائے، اور پھر وہ فتوے ایسے ڈھونڈ بھی لیتی ہیں، کیونکہ ہر دور میں اس طرح کے مفتی اور فتوے دینے والے موجود ہوتے ہیں، اور پھر ساری زندگی ایسے ہی ہیں بے نکاح اور بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ اس لیے اولاً تو یہ ہے کہ جب ایک مرد اور عورت ان کے درمیان نسبت نکاح قائم ہو گئی، ان کا ایک تعلق آپس میں قائم ہو گیا، اب یہاں صرف میاں بیوی کا ہی تعلق نہیں ہے، ایک اچھے معاشرے کے فرد ہونے کا بھی تعلق ہے۔ یہ اس اسلامی سوسائٹی اور معاشرے کے افراد ہیں جہاں ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ ناراض ہونا، جھگڑا کرنا قطعاً درست اور روا نہیں ہے۔ اب میاں بیوی ہونے کی وجہ سے اگر آپس میں نا اتفاقی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے کہیں اسلامی سلطنت کے رہنے والا ایک فرد ہونے کے ناطے آپس میں کسی غیر سنجیدہ عمل کا ارتکاب کرے، اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے حکم دیا کہ مرد کو چاہیے کہ جب وہ یہ دیکھ لے کہ اب اس عورت کے ساتھ نبھا نہیں ہو رہا تو پہلے اس کو کوئی گفٹ دے، ایسے نہیں ناراض کر کے نہ بھیجے، لڑائی کر کے گھر سے نہ نکال دے، گالم گلوچ کر کے نہیں، بلکہ وہ امتعکن، حضور بھی فرما رہے آؤ امتعکن، میں تمہیں متع دوں، تمہیں کوئی فائدہ دوں، کچھ نفع دوں، کچھ ساز و سامان دوں۔ اور اسی کو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کو اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق یہ نفع دیا کرے، کوئی گفٹ دے، اچھا لباس خرید کر دے یا کوئی بھی چیز اس کو دے دے۔ عام طور پر لباس کا حکم دیا جاتا ہے کہ اچھا لباس جو اس کی ضرورت اور شایان شان ہے وہ اس کو دے۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ میں تمہیں بہت ہی عمدہ اور اچھے انداز سے رخصت کر دوں، اچھے انداز سے رخصت کر دوں۔ سراح جمیل کیا ہے کہ بغیر لڑے جھگڑے اچھے انداز سے صرف ایک طلاق دے دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بھی مختلف درجات فقہا نے کیے ہیں۔ ایک طلاق سنت ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، اور طلاق بدعت ہوتی ہے۔ یہ بدعت ہے کہ تمہیں اکٹھی ہی 3 طلاقیں دے دینی ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی یہ 3 نہیں 1 اب ہوئی ہے۔ بھائی جب تمہیں معلوم ہے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں اور تم نے زبان سے نکالی بھی 3 ہیں تو پھر وہ 3 نہیں ہوگی نا، پھر وہ کہاں سے 1 بن گئی؟ یہ عجیب منطق ہے کہ 3 بول کر کہو کہ بس 1 ہوئی ہے۔ 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا کہ 2 نہیں طلاقیں، 3 بولو ہی نہیں، 1 طلاق دے دو، تعلق تمہارا ختم ہے۔ 1 طلاق دے دی، اس کے بعد تم عورت کو نہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے، عدت گزر گئی، وہ الگ ہو گئی ہے، وہ آگے اپنا کہیں نکاح کر سکتی ہے، تم اپنے نئی زندگی بسا لو۔ لیکن اس میں گنجائش بھی ہے، اگر کل تمہیں پچھتاوا ہو یا کل دوبارہ تم آپس میں نئے سرے سے نکاح کر کے اکٹھا رہنا چاہتے ہو عدت کے اندر، تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدت گزر جائے تو صرف نکاح کر کے آپس میں رہ سکتے ہو۔ 1 طلاق تم نے دی تھی، یا زیادہ ہی غصہ ہے عدت گزرنے کے بعد یا عدت کے دوران اگلے مہینے دوسری طلاق دے دو، یا تم نے تیسری بھی دینی ہے تو پھر تیسرے مہینے جا کر دے دو، جی بعد میں دے دو، سوچ سمجھ کر دو، فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنے کا۔ یہ زندگی نبھانی ہے تو اس کے لیے بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، نکاح سے پہلے سوچ لو یہاں رشتہ کرنا ہے یا نہیں۔ اس طرح اگر اس رشتے کو توڑنا ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ بس لمحوں میں تم اس کو ختم کر دو، سوچ سمجھ کر اس فیصلے کو کرنے کا حکم ہے۔
اس لیے حضور بھی فرما رہے ہیں وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور دار آخرت کو چاہتی ہو، تمہارے پیش نظر اے ازواج مطہرات اگر آخرت کو بنانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی اور ان کی رضا ہے، تو پھر آؤ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بے شک اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار خواتین ہیں، اچھائی کرنے والی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ آخرت میں اجر تمہیں بہت کچھ ملے گا، دنیا میں بھی، حضور کی زندگی میں نہیں، کیونکہ حضور کی زندگی تا قیامت انسانیت کے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی تو ماڈل بنے گی آنے والے حکمرانوں کے لیے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے، وہ عوام کے پیسے پہ عیاشیاں کریں یا ان کے گھروں میں فاقے ہونے چاہیے، ان کے گھر کی زندگی ایسی تنگ دستی اور اسرت کی ہونی چاہیے، ان کے لیے تو حضور کی یہ زندگی نمونہ ہے۔ اس لیے بعد میں آپ لوگوں کے گھروں میں بھی اللہ وسعت پیدا کر دے گا جب یہ مقصد نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا یا نساء النبی، آگے بلکہ دوسری جگہ پر آ رہا ہے، اسی آگے ہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ان کے لیے اللہ نے رزق کریم بھی تیار کر رکھا ہے۔ جو بعد میں ملا وہ رزق کریم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فدق کا باغ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں حصے میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک حصہ اپنی ازواج مطہرات کے خرچے کے لیے نکالنے کا آپ نے حکم دیا، اور آپ کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد بھی وہ ازواج مطہرات کو اس میں سے ملتا رہا۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن، تم میں سے جو بھی بفاحشۃ مبینہ، کسی بھی فحش کا، واضح فحش کا اور خلاف قانون بات کا ارتکاب کرے گی، تو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو 2 گنا سزا دی جائے گی۔ تم نبی کی بیویاں ہو جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو وہ آفتاب ہے جس کی کرنیں قیامت تک کے لیے انسانیت پر پڑنی ہیں، اس لیے تمہاری غلطی تا قیامت آنے والی لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تم غلطی کرو گی تو سزا بھی تمہیں ڈبل دی جائے گی، معمولی سزا بھی نہیں ہوگی، سزا بھی 2 گنا دی جائے گی۔ بفاحشۃ مبینہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے بے حیائی یا لیاذ باللہ زنا وغیرہ کی بات کا ارتکاب تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد در حقیقت یہ بھی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون ساز ہیں، قانون اور شریعت تشکیل دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت قائم فرما رہے ہیں۔ تو ایک جاہلیت کی جو رسم یہ بھی تھی کہ جو لے پالک ہوتا ہے، متبنہ، جس کا اس صورت کے آغاز میں ہی ذکر ہوا کہ منہ بولا بیٹا اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں، اور وراثت میں اور دیگر معاملات میں بیٹے کی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی جو اہلیہ اگر وہ طلاق یافتہ ہوتی تو جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوتا تھا اس کے لیے وہ حرام سمجھی جاتی تھی، اور پردے کے احکامات وغیرہ میں سارے معاملات میں حقیقی بیٹے کی طرح کے احکامات تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ جاہلیت کی رسم اس کو ختم کیا جائے۔ منہ سے، زبان سے کسی کو بیٹا کہنے سے یا بنا لینے سے یا اعلان کر لینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ حقیقی بیٹا تو وہی ہوگا جو تمہاری کوکھ سے، تمہاری نسل سے ہوگا۔ جی، ایک ماں ہو سکتی ہے، کئی مائیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ایسا نہ کرو، بلکہ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حضرت زید، جن کو حضور نے اسلام سے قبل اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، انہوں نے جب اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، جس کا واقعہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے، تو حضور کو حکم دیا گیا کہ تم ان کی اہلیہ سے شادی کرو تاکہ یہ اس رسم کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ اب جب حضور نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقوں کو تو بڑا موقع مل گیا، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا تھا، پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی اب یہ عجیب پیغمبر ہیں کہ اپنے لیے انہوں نے کیا ہے،
ایک غلط چیز کو بھی اپنے لیے جائز قرار دے لیا. جیسے کہ آج کل عام لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے نا کہ مولوی صاحب اپنے لیے تو ہر چیز کو کیا بنا لیتے ہیں؟ حلال بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح منافقوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے اپنے بیٹے کی بیوی کو بھی کیا بنا لیا؟ حلال بنا لیا. تو یہ منافقوں کی باتیں ازواج مطہرات کی زبان سے بھی نکل سکتی تھی، کیونکہ عورت کے اندر تو اپنی سوکن سے طبعی طور پر بھی کیا ہوتی ہے؟ دوری ہوتی ہے کہ سوکن کو وہ برداشت نہیں کر رہی ہوتی کہ میرے شوہر کے گھر میں کوئی اور عورت منقوہ بن کر آئے. تو ہو سکتا تھا کہ ازواج مطہرات کی زبان سے کوئی ایسی بات زبان سے نکلے، اس لیے ازواج مطہرات کو کہہ دیا گیا کہ خبردار کوئی ایسی زبان سے بات قطعی طور پر نہ لانا جو تم میں سے فاحشۃ مبینہ کا ارتکاب کرے گی تو اس کو ڈبل سزا دی جائے گی. یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے، حضور نے جو یہ شادیاں کی ہوئی تھی یہ بھی کوئی محض اپنی خواہش پرستی کے لیے نہیں، بلکہ یہ در حقیقت حضور کی شادیاں انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے تھیں اور بہت عام مقاصد کے لیے تھیں. وگرنہ آپ دیکھیں سوچیں کہ عام انسان جو ہے اس کی زندگی کا جوبن اور جوانی جو ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 25 سال 30 سال 40 سال تک ہوتی ہے. 40 سال کے بعد تو جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو جوانی کا جوش ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو جوبن ہے جوانی کا، اس پوری جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کوئی نہیں کر رکھی، اور آپ کی زندگی عفت و پاک دامنی میں ایک مثال ہے. دشمن کو بھی انگلی کرنے کا موقع نہیں ملتا. 40 سال بعد آپ نے شادی کی تو وہ بھی ایک بیوہ سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو جن کو پہلے 2 شوہروں سے وہ طلاق ہو چکی تھی یا ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے. حضور سے عمر میں بھی بہت بڑی ہیں، حالانکہ حضور کو پیشکش کی جا رہی ہے، حضور پر وہاں کی خواتین مرنے کو تیار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں کے سردار پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ کسی عورت اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشارہ کریں، ہم آپ کے سامنے عرب کی ساری حسینائیں پیش کر دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کیا کہ مجھے تمہاری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے نظریے، فکر اور مشن سے باز آنے والا نہ ہوں. پھر بعد میں جو آپ نے شادیاں کی ہیں سوائے حضرت عائشہ کے، باقی تو ساری کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے شادیاں کی ہیں وہ بڑی حکمت کے پیش نظر تھی، بلکہ امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ ازواج مطہرات امت کی معلمات ہیں. امت کو تعلیم، ظاہر ہے انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ گھر میں گزرتا ہے، اور پیغمبر کی تو خلوت ہو، جلوت ہو، پیغمبر کا سونا ہو، پیغمبر کا بیدار ہونا ہو، کھانا کھانا ہو، اس کی ہر ایک بات، عمل، ادا امت کے لیے نمونہ اور اسوہ اور سنت ہے. اب اس کی تعلیم کس نے دینی ہے؟ وہ ان ازواج مطہرات ہیں. اس لیے یہ زیادہ جو بیویوں کی بھی اجازت دی گئی، 4 سے زائد 9 تک آپ کی ایک وقت میں بیویاں رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی حکمت یہ تھی کہ ہر ایک حضور سے تعلیم سیکھ کر، ظاہر ہے ہر ایک پوری بات نہیں بھی محفوظ رکھ سکتی، کسی نے ایک بات سمجھی، سیکھی، اس نے آگے بتائی، دوسری نے اس سے اور بات کوئی سیکھی یا اس کی تائید کر دی. جی تو حضور کی مختلف زندگی، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نہ کسی کو ہمیشہ سفر میں بھی ساتھ رکھتے تھے کہ سفر میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. باہر کے اس کی اور بڑی حکمتیں تھیں جس کے تحت حضور نے متعدد شادیاں کیں. تو یہاں ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اگر تم سے کسی قسم کی نافرمانی ہوئی تو ڈبل سزا ہوگی، لیکن اگر تم فرما برداری کرو گی تو اجر بھی تمہیں 2 گنا ملے گا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم اس کو اجر بھی دوہرا دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم تیار کر رکھا ہے جو ان کو آگے ملے گا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. پھر بعد میں ملا
جب یہ مصلحت ختم ہو گئی جس مصلحت کے تحت انہیں اس وقت اختیاری جو ہے فاقہ اور گھر کی جو ہے تنگ دستی کو قبول کرنا تھا، جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اگلی آیات بھی اس سے متعلق ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں